نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال في موضع آخر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، بڑے بابرکت ایام ہیں، جس میں ایک ہمیں قربانی جیسے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ قربانی یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، جب اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، چھری پھیرنے کے بعد خون جو نکلتا ہے، زمین پر گرنے کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کتنی اچھی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی جیسا عمل دراصل اپنے لاڈلوں کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائشوں میں ڈالا، بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ اسی سال کے بعد اولاد ہوئی، بڑھاپے کی حالت میں اولاد، اور جب وہ اولاد ہو گئی پھر حکم یہ ہو رہا ہے کہ جاؤ بیوی کو بھی چھوڑ کر کے آؤ، بچے کو بھی چھوڑ کر کے آؤ۔ بے آب و گیا زمین پر، بے آب و گیا وادی میں، غیر ذی زرع، اتنی محبت کے بعد، اتنے انتظار کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اتنی مدت کے بعد، کتنی محبت ہوتی ہے اس سے، بہت محبت ہوتی ہے۔ پھر حکم ہو رہا ہے جاؤ ان کو ایسے وادی میں چھوڑ کر کے آؤ جہاں پانی بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ چھوڑ کر کے آئے کہ وہاں جہاں پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جانے لگے۔ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں چھوڑ کر کے جاؤں، یہی جواب۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے،
اگر اللہ کے بھروسے اللہ نے تم کو حکم دیا پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ حفاظت کریں گے میری، گئے۔ پھر وہ لمبا قصہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، پھر وہاں سے چشمہ جاری ہوا، جب وہ بہنے لگا، اتنا بہنے لگا، اتنے بہنے لگا، حضرت حاجرہ نے کہا زمزم، زمزم کی معنی آتے ہیں رک رک، تب جا کر کے وہ پانی رک گیا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑے سے نکلا ہوا پانی جسے ہم زمزم کہتے ہیں، پھر مستقل طور سے، یعنی اس سے پہلے مستقل ایک قصہ ہے، ایک پورا واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیاسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے ذریعے سے ایسا کنواں جاری فرمایا کہ آج بھی وہ کنواں جوں کا توں جاری اور ساری۔ یہ تمام آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایک بت گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں بتوں کو بنا کر کے بیچا جاتا تھا، یعنی بتوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو ماحول ہوتا ہے گھر کا اسی انداز سے بچے اسے قبول کرتے ہیں، پلنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے نبی بنانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں، دماغ میں اور ان کے عقل اور سوچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ملکہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج توحید کا مزاج تھا، کفر اور شرک سے پاک مزاج تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان کا ایسا مزاج بنا دیا تھا۔ ان کے ابا آزر بت بنا کر کے کچھ بھٹی وغیرہ میں رکھ کر کے سر پر رکھ کر کے بھیج دیا کرتے تھے، جاؤ بیچ کر کے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام لے جاتے تھے، بتوں کو بیچنے کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے لے لو بھائی خدا، لے لو خدا، ایسا خدا لے لو جو بولتا نہیں ہے، ایسا خدا لے لو جو سنتا نہیں ہے، ایسا خدا لے لو جسے کوئی عقل اور تمیز نہیں ہے، ایسا خدا لے لو۔ یعنی ایسی اس کی برائی کیا کرتے تھے کہ اب لینے والا بھی سوچتا تھا عجیب خدا ہے جو سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، حالانکہ بیچنے والا تو تعریف کرتا ہے، اپنے مال کی تعریف کر کے بیچتا ہے تبھی مال بکتا ہے۔ یہاں اس کا الٹا ہو رہا ہے، یعنی اپنے مال کی برائی بیان کی جا رہی ہے، خدا کی بے عزتی کی جا رہی ہے، خدا کو اندھا، بہرا، گونگا بتایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے لے گا کون جب خدا اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، کچھ کر نہ سکتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اب سامنے والا اس سے مراد مانگے گا تو اس کی مراد کیا پوری کرے گا جو خود اندھا ہے، خود گونگا ہے، کچھ بول نہیں سکتا۔ تو اس انداز سے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صفات سے نوازا تھا۔ پھر آگے چل کر کے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں، یہ بتوں کی پوجا یہ گناہ ہے، یہ بتوں کی پوجا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کا انجام تو انجام ہی ہوتا ہے۔
چنانچہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا نمرود، اس نے سوچا یہ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کی بے عزتی کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، لاؤ اسی کو ہم سب سے بڑی سزا دے دیں۔ وہ لمبا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلایا گیا، اتنی آگ جل گئی، اتنی آگ، اس کی لپیٹ، اس کی لپٹیں جو ہوا کرتی تھی آسمان تک جا رہی تھی۔ انبیاء کرام کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، کوئی بھی دین بغیر آزمائش کے نہیں آتا ہے۔ ایمان جب قبول کریں گے تو آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان آنے کے بعد میں مزے سے زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد مزے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے جتنے بھی حالات ہیں پورے آزمائشوں کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ میں جب نبوت کا اعلان کیا ہے اور ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، رسالت کی دعوت دی ہے، جو اپنے تھے، جو اپنے رشتہ دار تھے وہ دشمن بن گئے، جو غیر تھے، جو بغیر رشتے کے تھے، محلے والے، پڑوس والے، وہ تو بن ہی گئے، اپنے خود رشتہ دار بھی دشمن بن گئے، صرف اس نسبت پر کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کفر و شرک سے منع کر رہے ہیں، اس بات پر رشتہ دار لوگ بھی دشمن بن گئے۔ اسی لیے جہاں بھی اللہ کے نبی کسی کو دعوت دیتے تھے وہاں پر حالات آتے تھے۔ طائف میں گئے، وہاں سرداروں سے ملاقاتیں کی، سرداروں نے بھی کہا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ پیچھے نوجوان گنڈے قسم کے لڑکوں کو لگا دیا کہ اللہ کے نبی کو پتھر مار مار کر کے تبوک سے باہر نکال دیں، طائف سے باہر نکال دیں۔ اللہ کے نبی کے پیر مبارک پر خون جم گیا تھا، پتھر مارے۔ کس بات پر؟ کہ بھئی توحید کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس نسبت پر۔ یہ اللہ کے نبی، یعنی جب آدمی اچھا کام کرتا ہے دشمن تبھی بنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا نہیں جا رہے، وہ تو ہوگا ہی، وہ تو ہونے والا ہی، وہ پہلے سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جو اچھا کام کرے گا اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اس پر باتیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے، کہتے ہیں کہ کیڑے نکالیں گے۔ ایسے حالات پہلے سے آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے ایسے حالات۔ جو اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے۔ لیکن کام کرنے والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب نبیوں کے ساتھ ایسے حالات آ سکتے ہیں تو ہم اور تم کیا چیز ہیں؟ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے جلن بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتی ہے، اس سے آگے چل کر کے دشمنی بھی ہوتی ہے۔ حسد تو وہاں ہوتا ہے جہاں دشمن کمزور ہوتا ہے، اور جہاں دشمن طاقتور ہو وہ دشمن بن جاتا ہے، اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ چیلنج کرتا ہے پھر۔ اور جہاں دشمن کمزور ہو دل میں جلنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کمزور دشمن ہے جو حسد کرتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں دل بڑا رکھنے کی ضرورت ہے، کانوں کو بند کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کان جس نے بند کر لیے وہ کام کر سکتا ہے، جو کان کھلے رکھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پھر وہ کام نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے رہیں گے، حاسدین بھی پیدا ہوں گے، دشمن بھی پیدا ہوں گے، رکاوٹیں بھی کھڑے کریں گے، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا اور نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔
3 شخص جا رہے تھے، دوست، ان کو ایک پری مل گئی. قصہ ہے، ہو سکتا ہے بنایا ہو کسی نے یا بھائی جو بھی ہے، لیکن اس میں عبرت ہے. 3 دوست جا رہے تھے، راستے میں کہیں پری مل گئی ان کو. بہت اچھی بات، خوش ہو گئے. اب پری سے ہم کیا فرمائش کریں؟ ہماری ایک فرمائش ہے. تو پری نے کہا آپ حکم کریں میں وہی کر دوں گی. پہلے دوست نے کہا میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو. پری نے چھڑی ماری، وہ دوست گورا ہو گیا. لو جی، اچھی بات ہے نا، زندگی بھر کالا تھا اور نام رکھتے تھے لوگ، اب گورا ہو گیا، خوش ہو گیا. بہت اچھی بات. دوسرے دوست کو پوچھا تمہاری کیا فرمائش ہے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں بھی کالا ہوں مجھے بھی گورا کر دو. بہت اچھی بات، اسی بھی چھڑی ماری، وہ بھی گورا ہو گیا. اب بچا تیسرا. پری نے پوچھا اب تم بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ ان دونوں کو کالا کر دو، ہم تینوں برابر ہو جائیں گے. کیا کہا؟ میری خواہش یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی کالا کر دو، ہم اب تینوں برابر ہو جائیں گے. حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا مجھے بھی گورا کر دے، لیکن جلن، میرے دوست گورے کیوں ہو گئے؟ ایسا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے. ہمارا پڑوسی ترقی کیوں کر رہا ہے؟ خوش ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے. ابھی انہیں گورا کی ہوا، اب اسے کالج کرنے کا، حالانکہ خود گورا ہونا چاہیے. وہ نہیں سوچتا انہیں کہ میں بھی ترقی کر کے اس کے لیول پہ آ جاؤں، وہ نہیں سوچتا. نہیں، انہیں بھی کالا ہی ہونا چاہیے. اب بیچاری پری نے تینوں کی خواہش پوری کر دی، جیسے تھے ویسے رہ گئے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا کسی کا. تو ایسا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے. اس لیے نا امید نہیں ہونی چاہیے. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. حسد کرے گا اپنی آگ میں جلے گا. حاسد جو ہے اسے اندر کی آگ اسے کھاتی رہتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کو بول بھی نہیں سکتا ہو. اب وہ کہے گا تو اس سے حسد کر رہا ہے، اس لیے بول بھی نہیں سکتا، اندر اندر سے جلتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. نبیوں کے ساتھ ایسے حالات آئے ہیں، اللہ کے نبی پر اتنے حالات آئے کہ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. 10-12 سال کی محنت کے بعد بھی 80-82 لوگ ایمان قبول کر سکے. اتنی لمبی محنت کے بعد اللہ نے حکم دیا اب اپنے شہر کو چھوڑو، مدینہ منورہ ہجرت کرو. اللہ کے نبی انتظار میں تھے. اب جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر بھی حالات آئے ہیں. بیوی بچوں کو دور کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صرف اس نسبت پر کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے تھے. اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے. ورنہ اور کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی، نہ کوئی رشتہ داری تھی نمرود سے. صرف اس نسبت پر کہ بھائی ایک صحیح بات بتا رہے ہیں. ان حالات سے گزر گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں سچی بات کی دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دے رہا ہوں. اگر مجھے آگ میں ڈالو گے مجھے وہ بھی منظور ہے، میں آگ میں جلنے کو تیار ہوں، لیکن ایمان کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں. آگ میں ڈالا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ جسے ابراہیم علیہ السلام برداشت کر سکے. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈ لگنے لگے، سلامتی والی. گلے گلزار بنا دیا، باغیچہ بنا دیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے جو حالات ہیں وہ کہ معمولی حالات نہیں. دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ چاہے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا ہندو برہمن ہوں یا اسی طرح سے اور بھی کوئی لوگ ہوں، سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں.
کہ واقعی وہ اچھے انسان تھے. یہ برہمن کا جو لفظ ہے وہ ابراہیم ہی کا سنسکرت لفظ ہے. ابرام بھی بولتے ہیں، برہمن بھی بولتے ہیں. اس طرح سے لینگویج اور زبان کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ناموں میں تبدیلی آتی چلی گئی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے، اور اللہ کے نبی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے ہی اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف اللہ کے نبی پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگا، صرف اللہ کے نبی اکیلے نبی پیدا ہوئے. باقی جتنے نبی پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولادوں سے پیدا ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پیدا ہوئے. ان کا لمبا قصہ ہے، ادھر نہیں جانا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا جب واقعہ آیا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں. شیطان بہکا رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے. ادھر اسماعیل علیہ السلام، ادھر ابراہیم علیہ السلام، ایک نبی یہ وقت ہے. اسماعیل علیہ السلام کو شیطان بہکا، تم کہاں جا رہے ہو ابا کے ساتھ، وہ تم کو ذبح کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی، ایک ماری اسے، نکل گیا ہو. پھر آگے چل پڑے، پھر آیا شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پھر آ کر کے بہکا رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کو ذبح کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اتاری، ماری، بھاگ گیا. اور رمی جمار جو ہوتا ہے حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ ان ستونوں کو نہیں ماری جاتی، بلکہ اس جگہ پر آ کر کے شیطان نے بہکایا تھا کہ تم مت جاؤ، تم کو قربان کیا جائے گا. اس جگہ کی ایک نشانی بنا دی، ورنہ اصل جو کنکری ماری جا رہی ہے وہ شیطان کو ماری جا رہی ہے. چنانچہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے. دیکھو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. خواب میں ہی کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے، لاڈلے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اگر ہمیں کوئی خواب ایسا پڑتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ہم 10 مولانا کے پاس جاتے تھے. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بول رہی، مولانا بولتے وہ تو خواب کی بات ہے، چھوڑ دو اس کو. لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے. لیکن ہم واقعات میں پڑھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جب چھری رکھی گئی، گردن پر پھیری جانے لگی چھری، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبے کو بھیجا، اس دمبے کو اس چھری نے ذبح کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. علماء فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچایا گیا، جبکہ اتنا لمبا سفر کر کے، اتنے خواب دکھا کر کے، وہی اتار کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو. لیکن جب چھری رکھی جا رہی ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر کے دمبا ذبح کیا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر کے دمبے کو ذبح کر دیا. یہ حکمتیں ہیں، شریعت کے ہر عمل میں حکمت ہے، لیکن وہی عمل، وہی سنت قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی کہ اب کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب جانوروں کو ذبح کیا جائے گا. اگر وہ ذبح ہو جاتے تو پھر ہر باپ کو اپنی اولاد ذبح کرنی پڑتی ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد ذبح کرنی پڑتی ہے. تو یہ عمل جو ہمارے پاس ہے، یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ قربانی کے ایام. دیکھو قربانی اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت یعنی جو صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب کوئی زیادہ بڑا نصاب نہیں ہے،
جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، آج کل کتنے میں ہوتی ہے 52.5 تولے چاندی شاہد بھائی؟ زیادہ سے زیادہ 30,000 روپے. ہاں جی. تو 30,000 روپے کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس ہیں. ہمارے نوجوان بچوں کے پاس ہیں. اور اب تو ویسے بھی سب کے اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، اس لیے کہ شادی سے پہلے پوچھا جاتا ہے اکاؤنٹ میں کتنا ہے. پہلے صرف اتنا پوچھتے تھے کہ بیٹا یعنی چھوڑا کیا کرتے، لڑکا کیا کام کرتے، اتنا پوچھتے تھے. ابھی وہ نہیں پوچھتے، ابھی پوچھتے ہیں لڑکے کے اکاؤنٹ میں بیلنس کتنا ہے. اس لیے لڑکے بھی شانے ہو گئے، اب اپنا اکاؤنٹ پہلے سے ہی الگ بنا کر کے بیلنس کرنے لگے، اس لیے کہ شادی کرنی ہے. جب اکاؤنٹ الگ ہو گیا تو قربانی بھی الگ ہونی چاہیے. جب بیلنس الگ ہو گیا تو قربانی بھی الگ ہوگی. 30,000 جس کے پاس روپے ہوں، اللہ نے اس پر قربانی کو واجب کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں. آپ دیکھیں 1 سال قربانی کر کے دیکھیں، آئندہ سال آپ اندازہ لگائیں، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کا مال گھٹے گا نہیں. ہو سکتا ہے بھائی 30,000 روپے ہیں میرے پاس، اگر ایک میں نے حصہ بھی لیا تو کم از کم 5,000 روپے جائیں گے، 25,000 روپے بچیں گے. یہ تو گھاٹا ہو جائے گا. اتنی تو میں نے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی، اتنا تو میں نے صدقہ بھی نہیں دیا، لیکن قربانی میں 5,000 روپے جا رہے ہیں، یہ نقصان ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز جو قربان کی جاتی ہے، اللہ اس میں نقصان نہیں کرتے، اللہ اس میں بڑھوتری کرتے ہیں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف مہنگائی ہے. ایک غریب بیچارہ قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنا مہنگا جانور ہو گیا ہے کہ وہ قربانی خرید نہیں سک رہا. ایسے حالات ہو گئے. لیکن اپنی حیثیت، اگر آپ بڑا جانور یعنی آپ بکرا نہیں خرید سکتے، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑیے. آپ بڑے جانور میں حصہ لیجئے. بڑے جانور قانونی اعتبار سے جن جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کو بالکل ذبح نہ کریں. دیکھیے سرکار بدلی ہے، قانون نہیں بدلا ہے. یہ ذہن میں رہے آپ کے، یہ فلاں گورنمنٹ ہے جو چاہے کرو. نہیں، ایسا نہیں، ایسا دماغوں میں سے نکالو. جو چاہے نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا جو قانون میں. سرکار بدلنے سے قانون نہیں بدلتا ہے. اس لیے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق ہمیں قربانی کرنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا آزادی نہیں لانی ہے. جو ہم جانور گزشتہ سال اس سے پہلے کرتے آئے ہیں وہی کریں گے. کوئی نیا جانور لے کر کے اس کی قربانی زور و شور سے کریں گے، دھوم دھام سے کریں گے؟ بالکل نہیں. جو چیز کا قانون بن چکا ہے وہ ہر گورنمنٹ اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اس لیے اس چیز میں احتیاط برتیں، جتنا ہو سکتا ہے احتیاط برتیں. بڑا جانور خریدیں، آپ بھینس خریدیں، سستے میں آ جائے گی. بھینس کی بھی قربانی ہوتی ہے، بھینسے کی بھی قربانی ہوتی ہے. آپ یو پی بہار میں جائیں، وہاں بیل بھی نہیں کرتے، گائے بھی نہیں کرتی، وہاں بھینس اور بھینسا کرتا ہے. اور بکرے، بھینس سستے میں آ جاتی ہے، اس لیے غریبوں کا ماشاءاللہ اس میں 7 حصے ہو جاتے ہیں اور سستی پڑ جاتی ہے. اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہے وہ ضرور نیت کرے. صاحب نصاب مطلب میں بتایا نا بھی کہ اگر اپنا الگ سے اکاؤنٹ ہے، الگ سے بیلنس جمع کر رہا ہے بیٹا تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. باپ اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. اور اگر بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے، ایسا نہیں. جو بھی صاحب نصاب ہے اس ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. اتنا خیال رکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر میں کتنی برکت آئے گی. اگر گھر میں 7 لوگ صاحب نصاب ہیں تو ایک بڑا جانور خرید لیں، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، سب کی طرف سے. یہ نہیں کہ بھائی پہلے ہمارے ابا کا حق ہے ان کا پہلے حق ادا کروں. دیکھو جو انتقال کر چکے ہیں وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. پہلے اپنی واجب قربانی، اپنی ضروری اور فرض قربانی کو کرنا ہے. اس کے بعد میں اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو مرحومین کے نام سے بھی لے لیں، اللہ کے نبی کے نام سے بھی لے لیں. اللہ کے نبی کا تو ہم پر حق ہے. ایک شخص گیا بازار میں،
بکرا خریدنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے نام پر بکرا دوں گا میں، اللہ کے نبی کے نام پر. وہ جا کر کے بکرے تلاش کرنے لگا، اچھے سے اچھا بکرا تلاش کرنے لگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے نام پر کرنا ہے، عاشق رسول. تو بات کرتے کرتے بیپار کرتے وہ جو بکرے کا مالک تھا، بیچ رہا تھا، بیچنے والا، اس سے کہا بھائی بکرا مجھے اچھا دکھا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے نبی کے نام پر کرنا ہے. اتنا سنتے ہی وہ اپنے ریوڑ میں گیا، سب سے اچھا بکرا لایا اور لا کر کے اس کے حوالے کیا، یہ لے میری طرف سے اللہ کے نبی کے نام پر کر. 1 روپیہ تک نہیں لیا، چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا نام آ گیا. اللہ کے نبی کے نام پر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی فرض قربانی کرنی ہے. پہلے فرض قربانی کو ادا کرنا، یہ نہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے نام پر کر دیا میری قربانی ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو اپنی ذمے جو فرض قربانی ہے، واجب قربانی، اس کو پہلے ادا کرنا ہے. پھر اللہ نے حیثیت دی ہے. اللہ کے نبی نے 100 قربانیاں کی ہیں، 100 قربانیاں کی ہیں. 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کی اللہ کے نبی نے. 63 اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی. آپ اندازہ لگا. باقی صحابہ سے کہا اب تم ذبح کر دو. اللہ کے نبی کو قربانی سے بہت محبت تھی. اللہ کے نبی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے. کریں گے میں سبھی حضرات. 29 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، 29 تاریخ کو عید کا دن ہے. اس لیے اس سے پہلے اپنا جو جانور ہے خریدیں، اچھے سے اچھا جانور خریدیں جسے دیکھنے کے بعد پیار آ جائے، محبت آ جائے، دیکھنے کو بھی اچھا لگے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا جانور، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ایسی قربانی دو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یعنی اپنے دل کو پسند ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جائے گی. اس لیے ایسی قربانی دینے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ مریل جانور ہے، بیمار جانور ہے، لنگڑا دنگڑا ایسا ویسا جانور ہے، لاؤ ذبح ہی تو کرنا ہے. نہیں، ذبح کرنے کے لیے اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جاتی ہے وہ اچھا جانور ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ صرف قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج اور چل پڑا ہے، کوئی بیمار ہو جائے بکرا ذبح کر دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گائے ذبح کر دیتے ہیں. بیمار کے لیے گائے بکرا ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے. بیمار کے لیے آپ کوئی اناج دیں غریبوں کو، کوئی کپڑے دیں، کوئی پیسہ دیں، غریبوں کو کھلائیں، لیکن لا کر کے جانور اس کے نام پر قربان کریں، علماء نے یہ منع لکھا ہے. ہاں، صرف اللہ کے نام پر قربانی کی جا سکتی ہے. صدقے کا بکرا جو مشہور ہے، علماء نے منع لکھا ہے صدقے کے بکرے کو کہ بھائی ایک بیمار ہے، یہ اس کی جان چلی جائے گی تو مریض کی جان بچ جائے گی. یہ عقیدہ ہی غلط ہو گیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں صرف قربانی اللہ کے نام پر کی جا سکتی ہے. کسی جانور کی جو جان جا رہی ہے وہ اللہ کے نام پر جائے گی، کسی مریض کے نام پر نہیں جائے گی. اس لیے اس کا خیال رکھیں. ہر آدمی، ہر صاحب نصاب، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، قربانی میں ضرور حصہ لے. اور قربانی بہت مریادے کے ساتھ میں، بہت احتیاط کے ساتھ میں، صفائی ستھرائی کے ساتھ میں، بغیر شور و شغب کے ساتھ، بغیر دکھاوے کے ساتھ، اور بہت اہتمام کے ساتھ میں گوشت تقسیم کریں تو اس کو بھی بہت اچھے انداز سے کہ پڑوسیوں کو معلوم تک نہ ہو. حدیث شریف میں ہے آپ عمل ایسا کریں کہ ایک ہاتھ کریں دوسرے ہاتھ کو معلوم تک نہ ہو. اس لیے اپنی قربانیوں کی فوٹوز وغیرہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ادھر ادھر ہرگز نہ ڈالیں، بلکہ قربانی کا جو عمل ہے وہ اخلاص کا عمل ہے. ہم اللہ کے لیے اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے اس میں ریاکاری ہرگز نہیں آنی چاہیے. اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 29 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے. ہمارے یہاں مسجد میں مومن محلے میں 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی. جن حضرات کو عید کی نماز یہاں پڑھنی ہے وہ صحیح 7:30 بجے سے پہلے آ جائیں تو انشاءاللہ 7:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی.